اس تفسیر بیضاوی میں ابتدا میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے، تو اب اس کو ذرا سن لیجئے۔ پہلی امتوں کا تذکرہ ذکر کیا، وہ کیا ہے جی؟ ایک آدمی اس کا موت کا وقت قریب آیا، مرنے لگا، تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ یہ تفصیل نہیں لکھی کہ مہینے بعد پیدا ہوا، 15 دن بعد پیدا ہوا، 2 مہینے بعد ہوا، بار اس کے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب باپ سر پہ نہیں ہے، ماں ہے، اپنے بچے کو لے کر وہ پھر رہی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ بچہ جب 4.25 سال 4.5 سال کا ہوا اور پڑھنے کی عمر کو پہنچا، ماں اسے پکڑ کے مکتب میں لے گئی، جو چھوٹا ابتدائی مدرسہ ہوتا ہے، مساجد کے ساتھ عموماً بنے ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں لوگ الف با تا سا پڑھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھاتے ہیں، ایسے وہ تو یہ مکتب میں لے گئی۔ مولانا صاحب سے کہتی ہے کہ اس بچے کو اللہ کا کلام پڑھائیں، اس بچے کو اللہ کا کلام پڑھائیں۔ اب مولوی صاحب اسے پڑھاتے ہیں، ادھر اس کے باپ کی یہ حالت ہے کہ وہ مر گیا، اپنے برے اعمال کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں اسے سزا مل رہی ہے۔ ادھر مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ پڑھاتے ہیں نا، پھر الف با تا سا تو بعد میں پڑھائیں گے نا۔ پہلے کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بچہ اپنی توتلی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ، وہ کہتا ہے بسم اللہ، پھر کہتے ہیں الرحمن، الرحمن، پھر الرحیم، ایسے پڑھاتے ہیں نا۔ تو وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن، جب الرحمن کہا ابھی رحیم کا لفظ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں آج اس کے باپ سے عذاب قبر معاف کر دو، اس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے اسے عذاب دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو جس کا بیٹا ایک معصوم بچہ چھوٹا سا بچہ رحمان کہتا بھی رحیم نہیں کہا، رحیم کا تو معنی ہی بہت ہے، اس کا تو درجہ ہی بڑا ہے، صرف رحمان کہنے سے اتنا عرض ہوا کہ اللہ تعالی نے اسے عذاب قبر معاف کر دیا۔ آئیے اس خدائے رحمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس خدائے رحمان کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بڑے جو بزرگ ہیں گزرے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بندہ مومن ایمان والا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ ان کے قبر میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور دوسرا نیک صالح اولاد جو پیچھے چھوڑ گیا۔ اب وقت کم ہے، کل یاد کرائیے گا کہ قبرستان میں ایک آدمی کو عذاب ہو رہا تھا تو ایک نے قرآن پڑھا تھا، تو اس کی برکتیں یہ میں آپ کو کل سناؤں گا۔ قرآن کریم کا نسخہ جس کا کسی کو وارث بنایا گیا، آپ نے کسی کو قرآن کریم تحفۃً دے دیا، وہ کسی کے پاس کوئی مال، تو اس وقت قرآن کریم بڑی نایاب تو اب بھی ہے نا، لیکن اس وقت ایسا تھا کہ اس کے نسخے ظاہری طور پر ملتے بھی نہیں تھے۔ وہ بڑا خوش قسمت ہوتا تھا کہ جس کو ابا کے مال وراثت سے قرآن پاک مل جائے۔ اب وہ کسی کے باپ کے پاس قرآن کریم ہو، باقی اولاد میں تو مال تقسیم، تو قرآن تو کسی ایک کے پاس جائے گا۔ اب جس کے پاس قرآن آیا اس نے جو قرآن کریم کے نسخے کا وارث بنا، اب جب قرآن کریم کے نسخے کا وارث بنے گا، گھر میں پڑھو، گھر میں کوئی بھی آ کے قرآن کریم کو کھول کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دینے والے کو ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے مسجد کی الماریوں میں قرآن کریم پڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نماز کے لیے آیا، اس نے دیکھا ابھی نماز کو تو ابھی 15-20 منٹ باقی ہیں، وہ ذرا جلدی آ گیا، اس کے سمجھتا تھا کہ یہ اتنے بجے اذان ہوگی، نماز ہوگی، نماز ہوئی اتنے بجے، 15 منٹ کا فرق تھا، وہ آ گیا مسجد میں۔ اب کہتا فارغ کیا بیٹھوں گا، قرآن پڑھتا ہوں۔ اس نے الماری کھولی، اس میں قرآن کریم نکالا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اب قرآن کریم وہ پڑھ رہا ہے، ایک آیت پڑھی، 2 آیت پڑھی، 1 رکوع پڑھا یا 2 گیا، اس نے ایک پورا پارا پڑھ دیا۔ جو اس کو ثواب ملتا ہے جس نے اپنے پیسوں سے قرآن کریم رکھوایا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو جو قرآن کریم کا وارث بن جائے سبحان اللہ اس کی کیا بات ہوگی. اور جس نے مسجد تعمیر کرائی، یہ مسجد ہے کسی نے بنائی ہے، ہم اس میں حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تو اللہ ثواب دیتا ہی ہے نا اپنی رحمت سے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملتا ہے جس نے یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. یہ نیچے قلین کسی نے بچھائے ہیں نا، اور کسی کے تو پیسے لگے ہیں نا، جس کے پیسے لگے ہم اوپر حدیث پاک پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، قالین کے جس نے پیسے دیے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. یہ ہم نے اس کو، مجھے اردو تو نہیں آتی، پھٹیاں جس کو ہم کہتے ہیں، تپائیاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، یہ جو آپ کے سامنے پڑی ہیں یہ بھی تو ہے نا، آخر اس کے بھی تو پیسے لگے، کسی نے بھی، جس نے بھی دیے. پڑھ ہم رہے ہیں لیکن اس کا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، اس کا ثواب اس کو بھی ہم نے یہ کتابیں یہ چھپوائی ہیں، یہاں بھی تو آخر کسی کا 2 روپے لگے ہی ہے نا، اور آپ کو ملی ہیں کتابیں بلا معاوضہ ملی ہیں، پیسے کوئی لیتا تو نہیں نا پیسے. اس کو میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، پتہ نہیں کوئی لے لے تو اب مجھے پتہ نہیں ہوتا. اب آپ کے پاس ایسے یہ کلا، آپ گھر میں بھی لے گئے، وہاں بھی کسی بچے نے پڑھ لی، آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، بچہ پڑھتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، جہاں بھی کوئی ہوگا اس کو پڑھے گا، اللہ ثواب کس کو دے گا، اس کے دینے والے کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. مسجد اس نے تعمیر کروائی، گھر جو اس نے مسافروں کے لیے بنایا، گھر بنا دیا تھا کسی جگہ، ہوٹل اس وقت لوگ بناتے تھے کہ آتے جاتے لوگ رہتے تھے. اب مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، ان میں آ کے طلبہ رہتے ہیں. طالب علم یہاں کا نہیں ہے، کوئی طالب علم ملتان کا ہے، کوئی طالب علم وہ سکھر کا ہے، کوئی طالب علم یہاں پشاور کا ہے، کوئی طالب علم لالا موسیٰ کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی سرگودے کا ہے، کوئی چنیوٹ کا ہے، کوئی ادھر جڑاں والے کا ہے. اب یہ رہتے یہاں ہیں، تو ان کمروں میں جتنا عرصہ وہ رہیں گے ان کمروں کے بنانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. نہر جو جاری کی، کسی نے نہر کھدوا دی، اب نہر میں پانی آتا ہے، نہر میں کھیتوں کو پانی جاتا ہے، نہر میں جانور پانی پیتے ہیں، نہر سے کبھی کبھی پیاسا پانی پیتا ہے. اگر پانی صاف ستھرا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نہر کھدوانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. مسجد میں ہے، مسجد میں بسا اوقات پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، کئی مسجدیں ایسی ان میں ہمیں پانی کا انتظام ہوتا ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، اس میں مشینیں لگی ہوئی، کولر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، الیکٹرانک کولر. اب پیا تو آپ نے 2 گھونٹ ہے، آپ کو تو ٹھنڈک ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھنڈک عطا فرمائے گا جس کے پیسے لگے ہیں. اگر وہ قبر میں چلا گیا ہے تو رب تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے گا. صدقہ جو اس نے اپنے مال سے نکالا، اپنی زندگی میں، اپنی صحت کی حالت میں، زندگی تھی اور صحت کی حالت، کہتا ہے یہ مال صدقہ ہے. یہ مال یہ نہیں کہ جب مرنے کا، پہلی ساری زندگی دیا نہیں، جب مرنے کا وقت ہے تو کہتا اب صدقہ، اب تو صدقے کا وقت نہیں، اب تو یہ وارثوں کا مال ہو گیا، تیرا نہیں ہے، تو اس وقت صدقہ نہیں. صدقہ ہوتا ہے اس سے پہلے، اس بیماری سے پہلے، حالت صحت میں جس نے صدقہ دیا ہے. ان سب کا اجر و ثواب اسے اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہے گا. اللہ ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتنی اچھی بات ہے، آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. کسی بچے سے ہی کہیں بچہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ جتنی مرتبہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور بچہ پھر دہراتا ہے، گھر جا کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کا ثواب کیا ہوتا ہے، اس دینے والے، پڑھانے والے کو بھی ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ میرے ساتھ ذرا پڑھیے محبت کے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ،
واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ رحمت الراحمین، اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پاک کی صحیح حقیقی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلانے میں ہمیں بھی مددگار بنا۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر مہربانی فرما، ہمیں اسلام کا شیدائی بنا دے، اسلام کا سچا پیروکار بنا دے، اسلام کے نظریے پر چلنے والا بنا دے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ہمارا اسلام کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، ہمارا دین و ایمان سلامت فرما، ہم پر مہربانی فرما، ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما، بہن بھائیوں پر مہربانی فرما، بیوی بچوں پر مہربانی فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر مہربانی فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔